الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهده بالهدى وجنبه الردى واغفر له في الآخرة والدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم املأه علما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام کرنے کا سب تعالیٰ کا فرمان: السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار وہ مقدس نفوس، وہ نفوس قدسیہ، وہ مبارک ذاتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا. السابقون الاولون جو بالکل ابتدا کے اندر ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین تھے یا انصار تھے. پھر فرمایا: والذین اتبعوهم بإحسان، اور اس کے علاوہ جنہوں نے بعد میں ان کی اتباع کی نیکی کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات کے طور پر ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے درمیان میں نہریں بہتی ہیں. ایسی عظیم نعمتیں ان مقدس نفوس حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے تیار کیے ہیں. دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کرام کو چنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں کو چنا اور ان کا امتحان لیا. ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جن روحوں کا انتخاب کیا وہ میرے صحابہ کرام ہیں. ان کے دل ایسے مبارک اور صاف ستھرے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے چنا ہے. یاد رکھیں کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر زیارت کی ہو. ورنہ تو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی دیکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لائے اس لیے ان کا شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نہیں ہوتا. اور لوگوں نے بھی دیکھا، صرف وہ لوگ جو حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو دیکھنا نصیب ہوا اور ایمان ہی کی حالت پر
ان کا خاتمہ بھی ہوا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سارے ایسی مقدس شخصیات ہیں، ایسے نفوس قدسیاں ہیں کہ ان کے لیے اللہ قرآن میں کبھی کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی۔ کبھی اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس ستارے کو لے کر بھی آپ چلو گے درست راستہ پاؤ گے۔ ہر ایک ستارہ ہے، ہر ایک خوبصورت ہے، ہر ایک مقتدا ہے، ہر ایک اس قابل ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اور جس کی بھی اقتداء کریں گے وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی تعلیمات آپ تک پہنچائے گا۔ خیر عنوان کسی اور طرف جا رہا ہے۔ اب صحابہ کرام میں سے جس صحابی رسول کا تذکرہ کرنا ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح عرب و عجم، خال المسلمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، اور ایک نسبت سے حضور علیہ السلام کے ہم زلف، یہ وہ مقدس صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے اگلے سال عمرہ قضا کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت ایمان کی دولت ملی۔ سید ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر جب ایمان لائے تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب کہ یا رسول اللہ میں آپ سے 3 درخواستیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ میری بیٹی ام حبیبہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، بڑی خوبصورت ہیں اور بڑی سمجھدار ہیں، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی اس بات سے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان سے نکاح کر لوں گا۔ دوسری درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا معاویہ بڑا بہترین کاتب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنے کا بڑا فن دیا ہے، ان کو آپ اپنے لیے بطور کاتب کے ان کا انتخاب کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں اور حضرت زید بن ثابت ہم دونوں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جہاں بھی حضور صاحب نے کوئی خط لکھنا ہوتا، کوئی معاہدہ لکھنا ہوتا، یا حضور علیہ السلام کچھ ارشاد فرماتے، وہ احادیث لکھنی ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی وحی نازل ہوتی تو حضور علیہ السلام مجھے بلا کر لکھوا لیتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جلدی سے سیدنا معاویہ کو بلا کے لے آؤ۔ کہتے ہیں میں جا کر گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے، تو میں واپس آیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ معاویہ کھانا کھا رہا ہے اور آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم املأہ علما، یا اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے تاکہ اس کو روٹی کی بھوک ہی نہ لگے۔ ایک بار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام آگے بیٹھے تھے، میں حضور علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے، مس ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا دی اللہم املأہ علما، یا اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دعا دی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ معاویہ کو علم سکھا کتاب اللہ کا، یہ تفسیر کا ماہر ہو جائے، اور یا اللہ اس کو حساب کتاب کا علم سکھا، وقہ العذاب، اور اس کی اپنے عذاب سے یا اللہ کریم حفاظت فرمائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ، یہ حضور علیہ السلام کی اہلیہ ہے اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی سکی بہن ہے، تو ان کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آ کر دروازے پر دستک دی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے؟ عرض کیا معاویہ ہوں۔
اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اندر گئے۔ اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندہ آپ کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاویہ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس کو ہماری طرف سے سلام کہیں، اور امین اللہ فی کتابی، یہ بہت امین ہے اور انتہائی امانت دار ہے، آپ جو ان کو حکم دیتے ہیں یہ وہی لکھتے ہیں۔ پھر حضرت حضور علیہ السلام نے سیدہ ام حبیبہ سے کہا کہ آپ کا جو بھائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ خلافت کی قمیض پہنائیں گے، یعنی یہ خلیفہ وقت بنیں گے، لیکن ان کے حالات میں مسائل بھی ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ معاویہ کے لیے دعا کر دیں تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہدہ بالہدی، یا اللہ معاویہ کو ہدایت دے، یعنی اس کو سیدھا راستہ دکھا، وجنبہ الردی، اور اس کو ہلاکت سے بچا، واغفر لہ فی الآخرۃ والدنیا، اور یا اللہ معاویہ کی دنیا میں بھی مغفرت فرمانا، آخرت میں بھی مغفرت فرمانا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے انتہائی قریب، بالکل قریب ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بارہا ان کو مختلف انداز سے دعا دی۔ ایک جگہ فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ معاویہ کو رہنما بنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو بھی ہدایت ہو اور لوگ بھی اس کے ذریعے سے راستہ پکڑیں۔ اتنے مقدس۔ اور حضور علیہ السلام کی برگاہ میں ایک مرتبہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو علاقے کے سردار تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو معاویہ فلاں جگہ پر لے جاؤ اور وہاں مہمان خانے کے اندر ٹھہرا دو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گیا اور وہاں جا کر ٹھہرا دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی قریبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ اس اعتبار سے یہ حضور علیہ السلام کے ہم زلف بھی بنتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں شادو کہتے ہیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن سیدہ ام حبیبہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ اس اعتبار سے چونکہ وہ ام المومنین ہے تو حضرت معاویہ کو خال المومنین کا لقب ملا ہے، کہ گویا کہ چونکہ ان کی بہن ایمان والوں کی ماں ہے تو یہ ایمان والے کے ماموں بنتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کو دعا دی، تو یہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت نصیب کی۔ اور اسلامی خلافت کے دور میں سے سب سے زیادہ ایریے پر، سب سے زیادہ علاقے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا پرچم لہرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ایک صحابیہ کے گھر میں ام حرام، ان کے گھر میں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو حضور علیہ السلام سوتے سوتے جاگ کر مسکرانے لگے۔ قریب آئیں، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ آپ مسکرانے لگے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے امتی اور صحابہ کرام یہ دریا پہ ایسے چل رہے ہیں جیسے لوگ خشکی پر چلتے ہیں، اور یہ دریا کا گویا ہے کہ بحری جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ سارے بخشے بخشائے، انہم قد اوجبوا، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما۔ اب یہ معاملہ کب پیش آیا؟ حضور علیہ السلام کے انتقال فرما جانے کے 40 سال بعد جا کر پیش آیا۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، اور سب سے پہلا اسلام میں جو پہلی بیڑا تیار کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، جس پوری لشکر کی مغفرت کا اعلان اور ان کی بخشش کا اعلان اور ان کی جنتی ہونے کا اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جو میرے امتی بحری جہاد پر جائیں گے سب سے پہلے تو وہ جنتی ہوں گے، تو ان کے سپہ سالار سیدہ معاویہ بن ابی سفیان ہیں، تو وہ تو سب سے پہلے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ تو اس لشکر کے سردار ہیں۔ اور پھر جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی زبان مبارک سے ان کو دعائیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو بلایا اور کہا کہ آیت الکرسی لکھ لو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ لکھو گے جتنے لوگ اسے پڑھیں گے اتنا اجر آپ کو ملے گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت الکرسی لکھی، اور آپ اندازہ لگائیں آج کوئی گناہگار سے گناہگار آدمی بھی ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہوتی ہے، بس اس کے مرنے کی دیر ہے، جنت میں چلا جائے گا۔ جو آدمی فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ وہیں بیٹھے بیٹھے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا جو آدمی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر فرما لیتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ابھی کل پرسوں ہی میں نے دیکھا کہ ہمارے علماء کرام ایک عمل کرتے ہیں، تو میں نے سنا تھا، مجھے بھول گیا تھا، پھر میں ایک دوست کو رابطہ کیا، اس سے پوچھا، ہمارے اساتذہ کرام تھے، جب کوئی سفر پہ جانے لگتا تھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دم کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سا دم ہے جو یہ اس پہ کرتا ہے پھونک مارتا ہے، وہ اس پہ پھونک مارتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ یہ مجرب عمل ہے کہ جب آپ کا کوئی ساتھی کہیں سفر پہ جا رہا ہو، آپ آیت الکرسی پڑھ کے اس کو پھونک مار دو اور وہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ پر پھونک مار دے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اب بہترین عمل ہے، ہمارے گھر کا کوئی فرد، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، وہ کہیں سفر پر جا رہا ہے تو میں اسے رخصت ہوتے وقت یہ دم کر دوں، اللہ تعالیٰ راستے میں ہر طرح کی پریشانی سے اس سے حفاظت فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ جتنے قیامت تک لوگ آیت الکرسی پڑھیں گے اس کا اجر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچے گا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ آیت الکرسی لکھو، جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، بہت ساری جگہ پر ہم لوگ، افسوس یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے بارے میں بہت معلومات حاصل کر لی ہیں لیکن دین کے بارے میں بڑے سادے ہیں، بڑی آسانی سے ہم لوگوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ شاید وہ بھی کوئی اہل بیت کے دشمن تھے، ایسا نہیں تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 60 سال اسلام کے زیر سایہ گزارے اور 20 سال خلافت کی، اور ہزار حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے باقاعدہ تحفے تحائف بھیجے تھے۔ جنگ حنین کے اندر جن پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی دعا کی، وہاں حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ اور 400 اوقیہ چاندی ان کو مال غنیمت میں سے دیا۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ 400 اوقیہ چاندی تقریباً 16 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور 100 اونٹ دیے تھے، کتنی قیمت ہوگی؟ ان کی والدہ سیدہ ہندہ، ان کو بعض لوگ ناسمجھی میں بددعا دے دیتے ہیں یا غلط الفاظ کہہ دیتے ہیں، وہ بعد میں ایمان لے آئی تھی۔ سید حمزہ سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے، ان کو جس آدمی نے شہید کیا حضرت واشی، بعد میں ایمان لے آئے، حضور علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یاد رکھو کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے، اگر اس نے زمانے کفر میں کوئی غلطیاں کی بھی ہیں، تو فرمایا الاسلام و یہدم ما کان قبلہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان جب حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو 3 اعلان فرمائے کہ جو آدمی مسجد حرام میں آ جائے گا اس کو امن ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، جس آدمی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور تیسرا فرمایا حضرت ابو سفیان جو حضرت معاویہ کے والد ہیں، فرمایا جو آدمی ان کے گھر کے اندر چلا جائے گا اس کو بھی امان مل جائے گی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! ان 3 طرح کے لوگوں کو حضور نے فرمایا، اس کے علاوہ فرمایا جو نظر آ جائے گا اس کو ہم قتل کروا دیں گے، لیکن حضرت ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار دیں گے، ہم بس وقت ناسمجھی میں ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی صحابی ہیں، ان کی والدہ سیدہ ہندہ بھی صحابی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک محترم ہے، اور ایک صحابی کے برابر ساری دنیا کے اولیاء، علماء، نیک لوگ مل جائیں، کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی یہ صحابہ کرام ہیں، ان کا احترام اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے اور ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔